اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک بختوں میں سے تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی ابھی دنیا بالکل اپنے آغاز پہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تورات اور انجیل میں بہت سی آیات میں آیا ہے۔ یہودی ان کو ہنوک کے نام سے جانتے ہیں، عیسائی انہیں ایناک کہتے ہیں، اور قرآن انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے تعارف کرواتا ہے، جیسا کہ قرآن میں 2 مقام پہ ان کا ذکر ہوا جو آیات پہلے بیان ہو چکی۔ بات کو مزید بڑھانے سے پہلے ایک حدیث مبارک کا حوالہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313 جمع غفیر ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، پہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، 4 نبی سریانی ہیں، آدم، شیس، خنوخ، یہ ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا، اور نوح، اور 4 نبی ہیں، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا۔ یہ خط کیا ہے؟ یہ خط کیا ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق نبی ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو آسمانی مخلوق یعنی علم نجوم کے اثرات سے آگاہ کیا۔ پھر بھی جب انہوں نے یہ وضاحتیں کیں تو وہ جانتے تھے کہ ان طاقتوں کا انتظام اللہ کی علم، مرضی اور قدرت کے ساتھ ہے۔ نبی ادریس کے ذریعے علم نجوم کے اس انکشاف کے بعد جو لوگ گہری سچائیوں پر غور کرنے اور ان کی تفہیم کرنے کی صلاحیت سے محروم تھے اور محروم ہیں، وہ انہی ستاروں، سیاروں کے ناموں اور اثرات کے چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ ان کو بھی کنٹرول کرنے والا، ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس علم کو جب سیکھا جائے، جب اس کو کام میں لے کے آؤ، تو یاد رکھنا کہ مسبب پہ نگاہ رہے تو ہی اس کام میں برکت رہتی ہے، بجائے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سکھائے علم سے کھینچے خط سے وہ اس سسٹم کی جڑ میں موجود بنیادی طاقت سے پردہ اٹھاتے، اسے سمجھتے کہ مالک کل کون ہے جس نے یہ شاہکار بنائے۔ اللہ تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہی اس لیے ہے، اس لیے ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنے رب کی قدرت کا کچھ اندازہ ہو سکے،
مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے اس علم کو بھی سچائی پہ غور نہ کرنے والے افراد نے اور ستاروں اور سیاروں کی طاقتیں ان کے اثرات کہنا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان سب کی طاقت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ان کے اس غلط فیصلے نے آخر کار خلا میں خداؤں کے وجود کو قبول کرنے کی طرف روش نے جنم دے دیا۔ ان کی گردش اور ان کے اثرات جو ان میں رب پاک نے رکھے ہیں، صرف ان اسباب کو دیکھتے ہوئے انہیں دیوتا بنا لیا، پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ تو بات شروع ہوئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام، جو کہ پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے خط کھینچا، نجوم کے علم کو جانا، اس علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا، اور جن کا ذکر اناک اور ہنوک کے نام سے تورات اور انجیل میں کئی آیات میں ہوا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے تورات میں ایک مکمل باب، ایک مکمل کتاب جو ان کی تعلیمات کی تھی، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں تھیں، جن میں بہت سے ایسے چھپے راز ہیں جو کہ علم فلکیات سے تعلق رکھتے ہیں، جو اعداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آخرت تک کے احوال سے وہ کتاب پردہ اٹھاتی ہے۔ بہت سے راز ہیں جو ان علوم کو جانتے ہیں یا اس میں کوشش کرتے ہیں، وہ بہت سی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ اب یہ کتاب تورات سے علیحدہ کر دی گئی ہے، بلکہ بڑی سختی ہے ان کے ماننے والوں میں کہ اسے پڑھنے تک یہ پابندی، بلکہ اس کے پڑھنے تک پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور تورات سے بالکل اس کتاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ میں آج آپ سب سننے والوں کو اس کتاب کی اصل کاپی کا لنک بتانے والی ہوں، اور جب میں اس کتاب تک پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے تورات سے ہٹا دینے کی وجہ کیا تھی، اور وجہ اتنی دلچسپ ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ دنیا کے پہلے 5ویں یا 7ویں آدمی یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت میں سبحان اللہ اپنے علم سے کیا نتیجہ نکالا، اور اسے باقاعدہ درج کیا گیا، اور پھر رب پاک نے تورات میں اس کا ذکر کیا، اور کیوں چھپا دیا گیا اہل دنیا کی نظر سے؟ مگر سچائی چھپتی نہیں، سامنے آ ہی گئی، اور جب سامنے آئی تو چھپانے والوں نے پابندی لگا دی کہ اس کو پڑھنا منع ہے، باقاعدہ گناہ ہے، اور ان کے ملک میں یہ تو بین ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ اس کتاب میں کوئی ایسے اشارے ہیں جو کہ نجومیوں کے، ستاروں کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے تو بڑی اہمیت رکھتے ہی ہیں۔ وہ لوگ جو خود جادو ٹونوں میں دلچسپی رکھنے والی قوم ایسی کتاب کو تورات سے علیحدہ کیوں کرے گی؟ تو اب اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے قرآن سے بات شروع کرتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، اور تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو صریحاً جادو ہے۔ ذرا سوچئے کہ واضح دلیلیں دی جا رہی ہوں، اور دلیل یہ بات کے ثبوت پہ سننے والے جب جان لیں کہ بات وہی بتائی جا رہی ہے جس کا ثبوت سننے والوں کے پاس بھی موجود ہے، اور سن کر جب ان کی بات سمجھ سے باہر ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں 1400 سال بعد دنیا میں آئے، ان کتابوں میں موجود ان آیتوں کو دہرا رہے ہیں، جو واقعات وہاں لکھے ہیں وہ سنا رہے ہیں، اور کئی لوگ ان سننے والوں میں سے جان چکے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ تورات زبور میں درج ہے۔ تو پھر جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا چنا ہوا نبی عیسیٰ بن مریم ہوں، تو کہیں باقی لوگ ان سچائیوں کو دیکھتے ہوئے مان ہی نہ جائیں، ہیں تو یہ سچ، لیکن تو کہہ دو
کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ جادو کے زور سے تمہاری کتابوں کا علم جان گئے ہیں، اور خاص کر یہ آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اطلاع دی آنے والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور البتہ اس کی خبر پہلوں کی کتابوں میں بھی ہے، کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ یہ پوائنٹ، یہ وہ آیت جس نے مجھے چونکا دیا کہ لازمی جو کتابیں اللہ پاک نے پہلوں پر نازل فرمائیں ان میں ذکر ہے، یعنی پرانے عہد نامے یعنی تورات میں ذکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور انجیل مقدس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کھوج نے مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی تورات کے اس نسخے تک پہنچا دیا جو اب آپ لوگوں تک پہنچنے والا ہے۔ منکروں نے باقی تورات میں جو کہ موجود ہے، جو کہ سامنے ہے، جہاں سے یہ باب غائب کر دیا گیا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو غائب کر دیا، اس میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ کتاب جو اب منظر عام پر آ گئی گویا چوری پکڑی گئی، تو کہنے لگے انکار کرنے والے کہ ہم تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ لوگ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے ہیں اور اس نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی۔ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو بہت سی چیزیں تم پر ظاہر کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تو تم لوگ جو منہ کے انکاری ہو اچھی طرح جانتے ہو اچھی طرح اپنے دلوں میں جانتے ہو کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم نے اپنی کتابوں سے نکال دیا، کیونکہ تم جان چکے تھے کہ تم 2 بار عذاب کا شکار ہوگے۔ تم جان چکے تھے، اپنے رسولوں سے سن چکے تھے، تورات میں پڑھ چکے تھے کہ تم نافرمان بنو گے، اور پھر آخری رسول عرب سے ہوں گے، تو تم نے وہ آیات ہی غائب کرنا شروع کر دیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ وہ کتاب ہے جو یہ تم سے چھپاتے رہے، دنیا سے چھپاتے رہے۔ تورات کی یہ کتاب جو حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے، جسے انہوں نے تورات ماننے سے انکار کر دیا، تورات کا حصہ، اس کا جز ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کو پڑھنا بین کر رکھا ہے، پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے کہ تورات کا حصہ ہی نہیں۔ کیونکہ اس کے پہلے ہی باب میں، فرسٹ چیپٹر میں جو ذکر ہے، جو پیشن گوئی ہے، اس کی ذرا ایک آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 9، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں اعتراض ہے ان کو۔ تو اینڈ بیہولڈ ہی کمeth with 10,000s of his holy ones to execute judgment upon all and to destroy all the ungodly۔ اور دیکھو وہ اپنے 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا ہے سب پر فیصلہ سنانے کے لیے اور تمام بے دینوں کو ختم کرنے۔ کیوں آئی سمجھ کن کا ذکر ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس پوری کتاب میں ایسی باتیں، ایسی آیات، ایسے کلمے، ایسے اعداد ان کا ذکر ہوا جو ہمیں قرآن کی کئی آیات میں ملتے ہیں، اور بار بار ایسے مقام ہیں اس کتاب میں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جیسے کہ 19 کا عدد، اس پر 19 مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی رکھے ہیں، اور ان کی تعداد کافروں کے لیے آزمائش بنائی ہے، تاکہ جن کو کتاب دی گئی ہے
وہ یقین کر لیں، اور ایمانداروں کا ایمان بڑھے، اور تاکہ اہل کتاب اور ایماندار شک نہ کریں۔ تو اس کتاب کا حوالہ لنک کے ساتھ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں درج کر رہی ہوں، تاکہ آپ میں سے جن کو بھی علم فلکیات کا شوق ہے یا علم الاعداد کا، تو اس کتاب سے معلومات حاصل کرنے کا شوق ہو تو ڈائریکٹ بنا کسی محنت اسی پیج پر پہنچ جائیں، اور اس سے پہلے کہ وہاں سے کتاب ہٹا دی جائے، آپ اس کتاب کے ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام تمثیلی شکل میں یعنی مثال کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کو غور سے سمجھنا، اور سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قدیم بات کو جدید کے ساتھ ملایا جائے، یا جدید معلومات کو قدیم کے ساتھ کلک کیا جائے۔ یعنی جو بات آپ کو تورات سے ملے اسے قرآن میں ڈھونڈیے، پہیلیاں سلجھنے لگتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ کتاب کا ایک حصہ جو ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کی تفصیل دوسری کتاب میں مل جاتی ہے۔ اور اب اس سے بھی دلچسپ صورتحال مزید دیکھیے، اور اس سے پہلے ان آیات کو دیکھیے۔ اور انہوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، وہ جو لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے ورک کر کے رکھا، جو تم دکھاتے ہو اور اس کی بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائیں جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ تو کہہ دو کہ اللہ ہی نے اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا کہ اگر وہ ابھی نرم دل ہے، مہربان ہے، رحم فرما رہا ہے، دنیا کے لوازمات عطا کر رہا ہے، تو وہ القہار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ جب منکروں سے کچھ نہ بنا کہ کیسے مکریں، یہ تو وہ نبی تشریف لے آئے جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو عقل دیکھیے نادانوں کی کہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں۔ تو جاہلو، پھر تو تورات کیسے اتر آئی، اور تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم امت مسلمہ تھے، تم اللہ کے لاڈلے ہو، بڑی لاڈلی قوم ہے، تو تم تو بڑی باتیں چھپانے کی کوشش کرتے ہو؟ یا پھر کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب میں دھکیلے جائیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور اب ایسا ہی ایک کام اوروں نے بھی کر دیا، اور گویا حماقت ہے کہ حق کا انکار کرتے ہیں، تو باطل کی حماقت ہے، کیونکہ آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹلتا نہیں، وہ تو موجود ہے سر پہ تلوار کی طرح۔ تو انجیل برناباس جو بالکل حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب کی طرح عیسائی مذہب میں ممنوع مانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی لاتعداد اشارے دیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے، اور عیسائیوں نے بھی وہی بات کی جو یہودیوں نے کی کہ ہم اسے انجیل مانتے ہی نہیں۔ ارے بابا، تم یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، اے اہل کتاب بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آمین۔ تمہارا اور میرا رب یہ کہتا ہے کہ کتنا بھی تم کسی حقیقت کو چھپا لو، کچھ بھی چاہو، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اور اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔